مجلس احرار اسلام کی دعوت پر قائد مدارس دینیہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم شیخ الحدیث و محتمم جامع خیر المدارس تشریف لائے، ہم دل کی عطا گرائیوں سے حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا خیر محمد جالندری نبر اللہ مرقدہ کا تعلق الحمدللہ آج تیسری نسل کے اندر بھی باقی ہے، اور اس کی بنیاد اللہ کی رضا ہے۔ انشاءاللہ یہ تا قیامت بھی تعلق باقی رہے گا۔ صرف ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت شیخ کو دعوت دوں گا کہ جب حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ جی تعلیم کی غرض سے مختلف مدارس میں لے گئے، دارالعلوم دیوبند میں لے گئے، دیگر مدارس میں لے گئے، اور جب جامعہ خیر المدارس جلندر میں لے گئے تو شاہ جی کے بیٹے سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری عرض کرتے ہیں، ابا جی میں مولانا خیر محمد جالندری نبر اللہ مرقدہ کے پاس پڑھوں گا۔ تو جب مولانا کو پتہ چلا تو مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ جی سے ارشاد فرمایا، شاہ جی کتنے دنوں سے میں اور میرے بیوی یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں شاہ جی کا بیٹا دے دیجئے، ہم ان کو نبی سنت کے مطابق قرآن و حدیث کا درس دیں گے اور وہ ہمارا طالب علم بنے گا۔ ہماری دعائیں اللہ نے قبول کی ہیں۔ شاہ جی آپ کا بیٹا کسی اور مدرسے میں نہیں پڑھے گا، ہمارے ہی مدرسے میں پڑھے گا، اور وہ مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا صدقہ تھا کہ آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ جامعہ خیر المدارس کا فیض دار بنی ہاشم کے طلباء، اور ہم نے اپنے مدرسے میں دورہ حدیث شریف کی کلاس نہیں رکھی۔ جب بھی دورہ حدیث شریف کا مسئلہ آتا ہے ہم تمام طلباء کو جامعہ خیر المدارس داخل کرتے ہیں تاکہ وہ نسبت برقرار رہے۔ تو اب بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں قائد مدارس دینیہ شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری، کھڑے ہو کر استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ غداران وطن مرد آباد، غداران وطن، غداران ختم نبوت، قادیانیت، مرزائیت، سبائیت۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا لا سیما علی سید الانبیاء وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم
أرسلت إلى الخلق كافة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام علماء کرام، طلباء عزیز، بزرگان محترم، قابل صد احترام تاجر حضرات، تاجر قائدین، شرکائے اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 1 ربیع الاول سن 1446 ہجری مطابق 5 ستمبر سن 2024 بروز جمعرات جالندھر شادی ہال سمیج آباد ملتان میں عالمی مجلس احرار اسلام پاکستان کے زیر اہتمام دفاع ختم نبوت و دفاع پاکستان کے اہم عنوان پر یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں مجلس احرار اسلام پاکستان ملتان کے ذمہ داران اور عمائدین کا، اس اجتماع کے داعی اور میزبان حضرات کا، کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو اس مبارک اجتماع میں شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں شریک کیا. مجھ سے پہلے حضرات کے بیانات آپ نے سنے جو موضوع کے اعتبار سے جامع بھی ہیں، کافی و وافی بھی ہیں، کسی اضافے کی اس میں مزید ضرورت نہیں ہے. میں تو حکم کی تعمیل میں اور سعادت کو حاصل کرنے کی نیت اور ارادے سے یہاں حاضر ہوا ہوں. آج ربیع الاول کے مبارک اور مقدس مہینے کی پہلی رات ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دن بعد میں آتا ہے، رات پہلے آتی ہے. یہ رات جو ہے یہ جمعہ رات کی نہیں ہے جو دن گزر گیا، بلکہ یہ آنے والے کل جمعۃ المبارک کی ہے. رات دن کے تابع نہیں ہے، دن رات کے تابع ہے. ظاہر ہے کہ جو پہلے آئے وہ متبوع ہوتا ہے، جو اس کے بعد اس کے پیچھے آئے وہ تابع ہوتا ہے. چونکہ دن پیچھے بعد میں آئے گا، رات پہلے آ گئی، تو اس لیے رات اصل ہے اور دن اس کے تابع ہے. اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس نے ہر دن کی رات پہلے رکھی ہے اور دن بعد میں رکھا ہے. کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ رات پہلے کیوں، دن بعد میں کیوں؟ بظاہر تو انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ جمعے کا دن کل صبح شروع ہوگا، شام پر دن ختم ہوگا، اس کے بعد جو رات آئے وہ جمعے کی رات ہونی چاہیے. لیکن جمعے کا دن بعد میں آ رہا ہے، اس کی رات پہلے آ رہی ہے. ہر دن میں ایسا ہی ہے کہ دن بعد میں ہے، رات پہلے ہے. اس میں میسج اور پیغام ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا دن قیمتی بن جائے تو پہلے اپنی رات کو قیمتی بناؤ. جس نے اپنی رات بنا لی اس کا دن بھی بن گیا، اور جس نے اپنی رات ضائع کر دی اس کا دن بھی ضائع ہو گیا. ہماری آج کی رات قیمتی بن رہی ہے کہ جو ہی ربیع الاول کا آغاز ہوا، اس ماہ مبارک کا آغاز ہوا جس میں مقصود کائنات، محبوب کائنات، روح کائنات، معلم کائنات، رحمت کائنات،
جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جس ماہ مبارک میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس ماہ مبارک کی پہلی رات ہماری انہی کے ذکر سے آباد ہے، اور ہماری پہلی رات ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر رہی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ آپ ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ کچھ اور ہوتا۔ کہنے والے نے درست کہا، ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب یہ سب بنا، صلی علی محمد۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان گنت کمالات سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ کمال میں بھی درجے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہر کمال درجے کا عطا کیا۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل عرض کروں، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں اور اپنی اس بات کی وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ شکر اللہ کی نعمت اور کمال ہے۔ تمام نبی اور پیغمبر جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، وہ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے شاکر تھے، مگر ہمارے محبوب پیغمبر تاجدار ختم نبوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے شاکر نہیں تھے، بلکہ اشکر تھے۔ اللہ کا شکر کرنے والوں میں سب سے زیادہ اللہ کا شکر کرنے والے۔ تمام نبی اور پیغمبر راہ حق میں، دعوت و تبلیغ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات اور آزمائشوں پر صبر کرنے والے اور صابر تھے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف صابر نہیں تھے، بلکہ صبر کرنے والوں میں اصبر تھے، سب سے زیادہ صبر کرنے والے۔ تمام نبی اور پیغمبر خوبصورت تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حسین اور خوبصورت اور جمیل ہی نہیں تھے، بلکہ تمام نبیوں اور پیغمبروں اور خوبصورت افراد میں احسن اور اجمل تھے، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ جمال والے۔ تمام نبی اور پیغمبر علم کا کمال رکھتے تھے، مگر حضور علیہ السلام صرف صاحب علم یا عالم نہیں تھے، بلکہ عالم تھے، علم والوں میں سب سے زیادہ علم والے۔ تمام نبی اور پیغمبر سخاوت کرنے والے تھے، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف سخاوت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ سخاوت کرنے والوں میں اجود تھے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے۔ تمام نبی اور پیغمبر بہادر اور شجاع تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف شجاع اور بہادر نہیں تھے، بلکہ اشجع الناس تھے، بہادر لوگوں میں سب سے زیادہ بہادری والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تمام نبی اور پیغمبر اچھے اخلاق والے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اچھے اخلاق کے مالک نہیں تھے، بلکہ سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچے اخلاق والے، اخلاق عظیمہ والے تھے، کہ اخلاق اچھے والے ہستیوں میں حضور سب سے اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ تمام نبی اور پیغمبر اپنے اوپر اترنے والی کتابوں اور صحیفوں کے قاری تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف قرآن کے قاری نہیں تھے، بلکہ قاریوں میں اقرا تھے، سب سے بڑے قاری۔ آپ چلتے جائیں تو ہر کمال اللہ نے حضور کو کمال درجے کا عطا کیا۔ تمام نبی اور پیغمبر اللہ نے ان کو، نبیوں کو نبوت عطا کی، رسولوں کو رسالت عطا کی۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نئی کتاب نہ دے، جن کو اللہ نئی شریعت نہ دے، بلکہ ان سے پہلے جو رسول دنیا میں آئے ہوں انہی کی کتاب اور انہی کی شریعت کی طرف دعوت دینے کا حکم دے کر بھیجیں۔
اسے نبی کہا جاتا ہے، اور جس کو اللہ نئی کتاب بھی دیں، نئی شریعت بھی دیں، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پہلے نبی بھی آئے ہیں، رسول بھی آئے ہیں، مگر آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کو اللہ نے جو نبوت کا مقام، مرتبہ اور منصب اور شان عطا کی، حضور کو جو اللہ نے نبوت عطا کی وہ تمام نبیوں کی نبوت سے اعلیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، آپ سے پہلے رسول بھی آئے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، داؤد علیہ السلام رسول تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو نئی کتاب و نئی شریعت دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ یہ رسول تھے، مگر اللہ نے ان کو جو شان رسالت عطا کی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو رسالت کا مقام اور منصب اور مرتبہ اور کمال عطا کیا ہے، وہ آپ سے پہلے آنے والے تمام رسولوں سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، تاکہ بات دل میں اتر جائے، وقت مختصر ہے، تو آپ میرے ساتھ میں ایک جملہ بولوں گا، آپ اس کے جواب میں سب سے اعلیٰ کہہ دیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو بات دہرانے لگا ہوں، اس کے جواب میں سب سے اعلیٰ کہتا رہے گا، اللہ اس کو حضور علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے۔ اللہ حضور علیہ السلام کے گنبد خضرا کے نظارے اور مدینہ پاک میں حاضری اور اپنی رضا اس کو نصیب فرمائے۔ تو آپ میرے ساتھ کہیے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ صرف عقیدت پر مبنی نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے بلکہ امر واقعہ ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت سب سے اعلیٰ، کہو حضور کی صورت، حضور علیہ السلام کی سیرت۔ آواز آپ کی تو اس شادی حال سے باہر نہیں جا رہی۔ ابھی آپ نے سنا احرار کہ مجاہدین نے تو خون دیا ہے، اور یہ سرخ لباس اسی خون کی نشانی ہے، تو آپ کی تو آواز ہی نہیں، آپ خون کیا دیں گے، آپ تو آواز نہیں دے رہے۔ بلند آواز سے کہیے، حضور علیہ السلام کی صورت، ابھی بھی آواز مدھم ہے، حضور علیہ السلام کی صورت، حضور علیہ السلام کی سیرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال، آپ کے بالوں کی صورتیں وفرا لما جمہ، حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک، حضور علیہ السلام کے ابرو مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک، حضور علیہ السلام کا ناک مبارک، حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، حضور علیہ السلام کی ٹھوڑی مبارک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک، حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں پر بالوں کی لکیر، حضور علیہ السلام کا بطن مبارک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک، حضور علیہ السلام کے مبارک بازو، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک، حضور کے ہاتھ کی انگلیاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر نبوت کی مہر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پاؤں تک کا وجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، آپ کے پاؤں مبارک کے تلوے، آپ کے پاؤں مبارک کے ٹخنے، اور آپ کا پورا جسم مبارک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اللہ کے طواف کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا انداز،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کا طریقہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، حضور علیہ السلام کی تہجد، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے تمام اعمال، حضور علیہ السلام کے کھانے کا طریقہ، حضور کے پینے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے چلنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے سونے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے قبلہ رخ لیٹنے کا طریقہ، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی، حضور علیہ السلام کی مدینہ پاک کی زندگی، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی، اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی زندگی، حضور علیہ السلام کے دن کی زندگی، حضور علیہ السلام کی صبح دوپہر شام، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے کی زندگی، ہجرت کے بعد کی زندگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، حضور کے جوانی کا زمانہ، حضور علیہ السلام کی عمر کا آخری حصہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت کا انداز، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ کا طریقہ، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے گھر کے اندر کی زندگی، حضور کی گھر سے باہر کی زندگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت اور کاروبار کا طریقہ، حضور علیہ السلام کا مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست کو قائم کرنے کا انداز، حضور علیہ السلام کا خطبہ اور بولنے کا انداز، حضور کے چپ رہنے کا طریقہ، حضور کے مسکرانے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے رونے اور اشکبار ہونے کا طریقہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن کریم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضور علیہ السلام کی بیٹیاں، حضور علیہ السلام کے صحابہ، حضور علیہ السلام کی جماعت، حضور علیہ السلام کا خاندان، حضور علیہ السلام کے اہل بیت، حضور علیہ السلام کی امت، حضور علیہ السلام کا لایا ہوا دین اسلام، حضور علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت، حضور علیہ السلام کی پوری زندگی، حضور علیہ السلام کا ہر فرمان، حضور علیہ السلام کا ہر عمل مبارک، حضور علیہ السلام کا دیکھنا، حضور کا سننا۔ جب حضور کی ہر چیز اعلیٰ ہے تو ہم کس کو بیان کریں؟ جب آپ نے یہ زبان سے کہا کہ ہمارے پیغمبر کی صورت اور سیرت بھی اعلیٰ ہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ پھر ہمارے پیغمبر کی شان نبوت، شان رسالت، منصب نبوت اور آپ کا منصب رسالت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان رسالت کے حوالے سے بس چند باتیں عرض کرنا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو نبوت اور رسالت کا منصب عطا کیا وہ تمام سے اعلیٰ عطا فرمایا، منفرد عطا کیا۔ نمبر 1، حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی پیغمبر آئے وہ اپنی اپنی قوموں کے نبی بن کر آئے، وہ اپنی اپنی برادریوں کے نبی بن کر آئے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں ہر پیغمبر اپنی قوم کو خطاب کر رہا ہے اور کہتا ہے یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم میری یہ بات مانو۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، ہر نبی اور پیغمبر اپنی قوم سے بات کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو بھیجا ہی ان کی قوم کی طرف ہے اور وہ اپنی اپنی قوم کے نبی بن کر آئے ہیں۔ اس لیے ایک وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے، ایک اس قوم کا نبی، ایک اس قوم کا نبی، ایک ادھر کی قوم کا نبی، ایک ادھر کی قوم کا نبی۔ لیکن جب آمنہ کا لال آیا، تاجدار مدینہ آیا تو یہ صرف اپنے قریش کے نبی بن کر نہیں آئے، یہ صرف اپنے عرب کے نبی بن کر نہیں
نہیں آئے، بلکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے محبوب آپ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 نبی اور پیغمبر آئے ہیں، وہ ہر ایک اپنی قوم کا نبی اور پیغمبر بن کر آیا ہے۔ میں نے آپ کو نبوت کا مقام اور منصب اور آپ کے سر مبارک پر نبوت اور رسالت کا جو تاج رکھا ہے وہ ایسا رکھا ہے جو پہلے سب سے منفرد ہے۔ آپ کو صرف میں نے قریش کا نبی نہیں بنایا، صرف میں نے بنو ہاشم کا نبی اور پیغمبر نہیں بنایا، میں نے صرف آپ کو مکے میں رہنے والے یا عرب اور حجاز میں رہنے والے انسانوں کا نبی اور پیغمبر نہیں بنایا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میں نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کا نبی اور پیغمبر بنایا ہے۔ اس لیے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور فرمایا میرے محبوب خود اعلان کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانوں کا نبی اور پیغمبر۔ یہ اعلان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے نہیں کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نہیں کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا۔ یہ صرف جماعت انبیاء میں تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے قرآن کی زبان میں اور وحی کی زبان میں اعلان کیا میں پوری دنیا کے انسانوں کا نبی اور پیغمبر بن کر آیا۔ فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، میں کالوں کا بھی نبی، میں گوروں کا بھی نبی، میں تمام کا نبی اور پیغمبر بن کر آیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان رسالت کے حوالے سے پہلی خصوصیت ہے کہ آپ پوری دنیا کے انسانوں کے نبی بن کر آئے۔ دوسری خصوصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور پیغمبر اور رسول آئے وہ تمام اپنے اپنے زمانوں میں نبی، نہ دنیا میں آنے سے پہلے نبی، نہ دنیا سے جانے کے بعد نبی۔ زمانے تین ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ وہ ماضی کے بھی نبی نہیں، وہ مستقبل کے نبی بھی نہیں، وہ صرف حال کے نبی تھے۔ مگر جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر آئے تو اس شان کے ساتھ آئے کہ آپ آنے سے پہلے بھی نبی، آنے کے بعد بھی نبی، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی اور پیغمبر۔ آپ صرف حال کے نبی نہیں، آپ ماضی کے بھی نبی، آپ حال کے بھی نبی، آپ مستقبل کے بھی نبی۔ ماضی کے کیسے؟ ایک گزرا ہوا کل، ایک آج، ایک آنے والا کل۔ میرا اور آپ کا محبوب نبی اور پیغمبر گزرے کل کا بھی نبی، آج کا بھی نبی، اور آنے والے کل کا بھی نبی، اور جتنے بھی دن آئیں گے، راتیں آئیں گی، اور جتنا بھی زمانہ آئے گا اس کے نبی۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارک ہے، فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی اور پیغمبر تھا جب آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان میں تھے۔ اس لیے قرآن کریم میں آتا ہے اللہ نے جہاں عہد اپنے رب ہونے کا لیا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستُ بربکم، سبھی روحوں نے کہا آپ ہمارے رب ہیں، تو اللہ نے ایک اور عہد بھی لیا، ایک اپنے رب ہونے کا لیا تھا اور ایک عہد اللہ نے لیا اور وہ نبیوں سے لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری۔ تمام نبیوں پیغمبروں کو جمع کر کے
اللہ نے فرمایا مجھ سے عہد کرو اور مجھے ایک عہد دو کہ میں تمہارے اندر ایک نبی اور پیغمبر بھیجوں گا جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ آ کر تمہاری تصدیق کریں گے اور وہ تمہارے اوپر اترنے والی وحیوں کی تصدیق بھی کریں گے۔ اگر تمہیں ان کا زمانہ مل گیا تو ان پر ایمان لاؤ گے، وقت مل گیا ان کا تو ان کا ساتھ بھی دو گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں حضور کو بھیجنے سے پہلے، دنیا میں اعلان نبوت باضابطہ ہونے سے پہلے اللہ نبیوں اور پیغمبروں سے حضور علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کا عہد لے رہے ہیں۔ یہ پہلے چرچا ہے، اس لیے کہ آپ دنیا میں آئے نہیں، آپ نبی ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد تو نبی ہیں ہی، اور دنیا سے چلے گئے تو آج بھی نبی اور پیغمبر ہیں، آج بھی حضور کا کلمہ ہے، آج بھی حضور پر اترنے والی کتاب قرآن ہے، آج بھی آپ کے دامن اور غلامی سے وابستگی میں ہدایت اور نجات ہے۔ تو حضور کو اللہ نے یہ خصوصیت رسالت اور نبوت کے اعتبار سے دوسری یہ عطا فرمائی کہ آپ سے پہلے جتنے آئے وہ اپنے اپنے زمانوں کے نبی بن کر آئے، مگر حضور آئے تو اپنے زمانے کے صرف نہیں سارے زمانوں کے نبی بن کر آئے۔ زبان سے کہو حضور علیہ السلام ساری قوموں کے نبی، کہو حضور سارے انسانوں کے نبی۔ یہ پہلی بات یاد کرو۔ دوسری بات حضور تمام زمانوں کے نبی۔ پہلی بات تمام انسانوں کے نبی، دوسری بات تمام زمانوں کے نبی۔ تیسری خصوصیت حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، وہ تمام کے تمام انسانوں کے نبی بن کر آئے ہیں۔ اللہ کی ایک مخلوق انسان کے نبی بن کر آئے ہیں، مگر جب ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کے سر مبارک پر اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج سجایا، تو صرف ان کو انسانوں کا نبی نہیں بنایا بلکہ اپنی تمام مخلوقات کا نبی اور پیغمبر بنایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میری خصوصیت یہ ہے کہ میں صرف اللہ کی ایک مخلوق، صرف انسانوں کا نبی بن کر نہیں آیا، میں تمام مخلوقات کا نبی اور پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ میں حیوانات کا بھی نبی، میں نباتات کا بھی نبی، میں جمادات کا بھی نبی، میں زمین والوں کا بھی نبی، میں آسمان والوں کا بھی نبی، میں آسمان پر چمکنے والے سورج اور چاند اور ستاروں کا بھی نبی، میں یہاں کا بھی نبی، میں وہاں کا بھی نبی، میں صرف انسانوں کا نہیں، حیوانات نباتات جمادات کا ہی نہیں، میں فرشتوں اور ملائکہ کا بھی نبی۔ اب میں اس کے چند دلائل آپ کو دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، ایک جگہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام سفر میں تھے اور سفر میں ساتھ رفقا بھی تھے، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس کے اوٹ اور پردے میں بیٹھ کر آپ قضائے حاجت کر سکیں، کوئی ایسا جگہ نظر نہ آئی، کوئی دیوار نہیں، میدان ہے، جنگل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک درخت لگا ہوا ہے اس طرف، ایک درخت ادھر ہے، مگر ان دونوں درختوں کے تنے بھی اتنے پتلے ہیں کہ میں کسی درخت کی اوٹ میں جا کر بیٹھوں پھر بھی پردہ پورا نہیں ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک درخت اس طرف والے کو فرمایا ادھر آ جا، ادھر والے کو فرمایا ادھر آ جا، وہ دونوں درخت زمین پھاڑتے ہوئے چلنے لگ گئے، حضور کے فرمان پر آئے، حضور کے سامنے آ کر رک گئے، دونوں درخت آپس میں مل گئے، پردہ زیادہ ہو گیا، تنے مل گئے، حضور نے قضائے حاجت کیا اس کی اوٹ میں، اور جب فارغ ہوئے فرمایا اپنی اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، دونوں درخت واپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ درختوں کے نبی، درخت کو بلا رہے ہیں، وہ آ رہا ہے۔ یہ جو مسجد نبوی میں کھجور کا ایک درخت اور تنا تھا جس کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں، جو ریاض الجنہ میں ہے، جو اب وہاں پر کنکریٹ کا ستون بن گیا ہے، اور جب ریاض الجنہ میں عمرے والے اور زیارت کرنے والے حج والے جاتے ہیں مدینہ پاک میں، ریاض الجنہ میں جب نفل پڑھتے ہیں اس ستون کے پاس بھی پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے احادیہ استوانۃ حنانہ، اگرچہ وہ اب تو کنکریٹ کا اور وہ سیمنٹ کا ایک ستون ہے، مگر پہلے یہاں درخت تھا،
کھجور کا درخت تھا، حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا دیدار نہیں ہوتا، اب کلمے والے بہت زیادہ ہو گئے، آپ کے غلام زیادہ ہو گئے، آپ ممبر پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرمائیں، اجازت دیں ہم آپ کے لیے ممبر بنواتے ہیں۔ سرکار دو عالم سے اجازت دے دی، لکڑی کا ممبر بنوایا گیا۔ جب پہلی مرتبہ جمعے کے دن حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے، ممبر کی طرف جانے لگے تاکہ میں اس کے اوپر کھڑے ہو کر آج پہلی مرتبہ جمعے کا خطبہ دوں، تو درمیان میں یہ کھجور کا درخت تھا۔ جب حضور اس کے پاس سے گزرے اور آگے بڑھ گئے تو یہ درخت رونے لگ گیا کہ اب تک تو حضور میرے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے اور مجھے حضور کے جسم مبارک کے ساتھ لگنے کی برکتیں ملتی تھیں، آج حضور علیہ السلام میرے پاس سے خاموشی سے گزر گئے، یہ رونے لگ گیا۔ حضور واپس آئے، حدیث میں آتا ہے اس درخت کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا چپ کر نہ رو، جیسے آپ بچوں کو روتے ہوئے چپ کراتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو نہ رو، کیا تو اس پر خوش نہیں ہے کہ تو میری جدائی تو برداشت کر، میں ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دوں، مگر اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت میں میرے ساتھ کر دے۔ وہ درخت خاموش ہو گیا، کھجور کا تنا چپ ہو گیا، ہچکیاں لیتے ہوئے اس کا رونا بند ہوا۔ حضور کے فرمان پر اس نے عمل کیا۔ معلوم ہوا حضور ان نباتات کے بھی، درختوں کے بھی نبی اور پیغمبر ہیں، اور ایک مخلوق حیوانات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، ایک اونٹ آتا ہے، حالانکہ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، مگر وہ اونٹ آ کر حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے مالک کو بلاؤ، اس کے مالک کو بلایا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، سنو اپنے اونٹ اور جانور پر اتنا بوجھ اور وزن لا دو جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، اور اگر سفر کرے ہو اور اونٹ پر یا کسی بھی جانور پر سوار یا سامان لادا ہوا ہے، گرمی کا وقت ہو، کوئی درخت نظر آ جائے، اپنے جانور کو درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سایہ دلواؤ، وہ پیاسا ہو، پانی کا کنواں نظر آ جائے اس کو پانی پلاؤ۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے بارے میں ہدایات اور تعلیمات دے رہے ہیں، اور جانور بھی آ کر حضور کی خدمت میں بیٹھ کر شکایت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور ان کے بھی نبی اور پیغمبر ہیں، حضور ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، اس لیے حیوانات بھی اپنی شکایتیں سرکار سے آ کر کرتے ہیں، اور حضور رحمت بھرے ارشادات جاری فرما رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ بھی دیکھتے ہیں، ابھی قربانی کی عید کچھ مہینے پہلے گزری، جب آپ جانور کو ذبح کرنے لگتے ہیں اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے اب ذبح کریں گے، میری زندگی کا خاتمہ ہوگا، ہر ایک کو زندگی پیاری ہے، وہ جانور بھاگ جاتا ہے، گائے قابو نہیں آتی، دو تین بڑے پہلوان نما کسائی اس کو پکڑ کر زمین پر گراتے ہیں، اس کے پاؤں میں رسہ باندھتے ہیں، اس کے اگلے ہاتھوں میں بھی رسہ باندھتے ہیں، دو چار سے وہ جا کر جانور قبضے میں آتا ہے، ہر جانور بھاگتا ہے، آپ کی طرح اس کو بھی زندگی پیاری ہے۔ لیکن آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قربانی کر رہے تھے اور آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 اپنے مبارک ہاتھوں سے کیے، ان اونٹوں کو بھی پتا ہے کہ ہم نے ابھی قربان ہونا ہے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اونٹ بھاگ نہیں رہے، ان کے پاؤں میں یا گلوں میں رسی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، ان کو کسی طرح کنٹرول اور قابو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی۔ حدیث میں آتا ہے ہر اونٹ اپنی گردن آگے کرتا تھا کہ اس سے پہلے میں حضور کے ہاتھوں ذبح اور قربان ہو جاؤں۔ یہ کیا ہے وہ جانتا ہے، میرے نبی اور پیغمبر ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے حیات اور زندگی رکھی ہے، شعور رکھا ہے، عقل رکھی ہے، ادراک رکھا ہے۔ یہ آپ کو جو نظر آتی ہیں دیواریں، ان میں بھی اللہ نے شعور رکھا ہے۔ یہ جو کنکر اور پتھر نظر آتے ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ یہ جو آپ کو درخت اور پودے نظر آتے ہیں ان میں بھی اللہ نے زندگی رکھی ہے، حیات رکھی ہے، شعور رکھا ہے، فہم رکھا ہے، ادراک رکھا ہے، عقل رکھی ہے۔ میرا پیغمبر
درختوں کا بھی نبی ہے، حیوانات کا بھی نبی ہے۔ میں اس کے دلائل اب آ جائیں جمادات، یہ جو آپ کے پہاڑ ہیں، کنکر ہیں، پتھر ہیں، ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی نبی اور پیغمبر ہیں۔ مسلم شریف میں روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فضائل کے باب میں لے کر آئیں گے، اور وہ روایت یہ ہے، حضور فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں مکۃ المکرمہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ ابھی میں نے اپنے نبی ہونے کا اور اپنے پیغمبر ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، ابھی میں نے باضابطہ یہ اعلان نہیں کیا کہ میں نبی ہوں، مگر میں اس پتھر کے پاس سے جب بھی گزرتا وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، وہ مجھے سلوٹ کیا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب علماء بحث کرتے ہیں اس پتھر سے کون سا پتھر مراد ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں یہ مکے کے پہاڑ کا کوئی نہ کوئی پتھر ہوگا، کیونکہ حجرن نکرہ آیا ہے، اور نکرہ جہاں لفظ آئے وہ متعین نہیں ہوا کرتا، تو کوئی بھی پتھر مراد ہوگا۔ بعض نے کہا نہیں، یہاں اگرچہ نکرہ آیا ہے حجرن، مگر مکہ کا کرینہ، لفظ مکہ کرینہ ہے، یہ دلالت کرتا ہے کہ مکے کا خاص پتھر مراد ہے، اور مکے کا خاص پتھر حجر اسود ہے، جو خانہ کعبہ کے کونے میں لگا ہے، جو جنت سے آیا ہے، جس کو جا کر چوما جاتا ہے، یہ پتھر مراد ہے۔ اور جب حضور مکے کا طواف بیت اللہ کا کرتے ہوئے یا ویسے اس کے پاس سے گزرتے، یہ حضور علیہ السلام کو سلام کیا کرتا تھا، کیوں؟ میرا نبی اور پیغمبر ہے۔ یہاں میں ایک بات اپنے وجد کی کہتا ہوں اور عشق کی کہتا ہوں، کیوں بھئی تم وجدی ہو یا وجدی نہیں ہو؟ جانتے ہو وجد کس کو کہتے ہیں؟ عشق و محبت۔ جو کہتے ہیں ہم عشق و محبت والے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں۔ نعرہ تکبیر، محمد ہمارے تاج و تخت ختم نبوت، عظمت رسالت۔ میرے دوستوں، یہ جمادات ہے، پتھر جامد چیز ہے، جاندار نہیں ہے۔ حضور کو سلام کر رہا ہے۔ میں یہاں ایک محبت اور عشق کی بات یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا حجر اسود کو سلام کرتی ہے، حجر اسود میرے محمد کو سلام کرتا ہے۔ آپ حیوانات کے نبی، نباتات کے نبی، جمادات کے نبی۔ مدینے میں احد پہاڑ ہے، لوگ زیادہ زیارت کرنے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحب، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور اس پر گئے، حرکت کرنے لگا، رقص کرنے لگا، جھومنے لگا۔ ساتھ صدیق اکبر حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ حضور نے پاؤں مار کر کہا ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا نبی آیا ہے، صدیق آیا ہے، شہید آیا ہے۔ احد پہاڑ کی حرکت بند ہو گئی۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے میرے نبی آئے، خوشی سے جھوم رہا ہے۔ لیکن جب حضور نے روکا، رک گیا، تو اس زمانے کے تو پتھر بھی حضور کی بات مانتے تھے، آج امتی ہو کر ہم نہیں مانتے، زبانی دعوے کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام تمام مخلوق، اللہ نے حضور کو معراج آسمانوں کا کیوں کرایا؟ ہر نبی کا معراج زمین پر ہے، فرش پر ہے، حضور کا عرش پر ہے، کیوں؟ ہر آسمان پر لے کر گئے، ڈائریکٹ لے جاتے اللہ تعالیٰ، اس لیے تاکہ آسمانوں کے ہر آسمان کے فرشتے اعلان کریں کہ ہمارا نبی آیا ہے، اور پتہ چل جائے یہ زمین والوں کے نبی نہیں، آسمان والوں کے بھی نبی ہیں، یہ انسانوں کے نہیں فرشتوں کے بھی نبی ہیں۔ حضور کو یہ معجزہ دیا گیا کہ آپ کی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ کیوں یہ کیا گیا؟ اس لیے تاکہ پتہ چلے کائنات کو کہ آپ چاند کے بھی نبی اور پیغمبر ہیں۔ تو ارسلت الی الخلق کافہ، حضور علیہ السلام تمام مخلوقات کے نبی۔ تو اب میرے ساتھ جو آج کا سبق ہے اس کو ہم دوہرا لیں، یہ کوئی رسمی جلسہ نہیں ہے۔ پہلی بات میں نے آپ سے کہی، اپنی زبان سے کہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے نبی۔ کہو جو انسان ہے وہ جواب دے دے، جو انسان نہیں ہے وہ بھلے چپ رہے، بھی اندازہ ہو جائے گا کون کون سے لوگ انسان ہیں۔ سارے ہی انسان ہیں ماشاء۔ کہو حضور سارے، حضور سارے۔ یہ جا کے تم نے اپنے گھر والوں کو بتانا ہے، لیبلغ الشاہد الغائب، اپنی والدہ کو، بیوی کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بتانا ہے کہ آج جتنے حضرات کی جو باتیں سنی اس کا خلاصہ بتانا ہے۔ حضور سارے۔ نمبر 2، سارے زمانوں کے نبی۔ کہو سارے،
نمبر 3 ساری مخلوقات کے نبی، ساری، یہ حضور کی خصوصیتیں۔ چوتھی، حضور سے پہلے جتنے بھی آئے وہ امتوں کے نبی بن کر آئے، مگر تاجدار مدینہ اس شان رسالت اور اس شان نبوت کے ساتھ آئے کہ آپ صرف امتوں کے نہیں، نبیوں کے بھی نبی اور پیغمبر بن کر آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، میں پیغمبروں کا بھی پیغمبر ہوں۔ قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے سارے نبی جمع ہوں گے، میں سب کا قائد ہوں گا، میں سب کا امام ہوں گا۔ اور اللہ نے دنیا میں اس کا عملی مظاہرہ کیسے کرایا؟ جب حضور کو معراج پر بلایا، مکے سے ڈائریکٹ آسمانوں پر نہیں بلایا، پہلے مکے سے شام کا سفر کروایا، بیت المقدس میں اللہ نے پہنچایا، وہاں سارے نبیوں پیغمبروں کو جمع کیا، نماز کا وقت ہوا، حضور کو آگے کھڑا کروایا، پیچھے فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور تمام نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک موجود ہیں۔ دنیا کو بتانا تھا کہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں یہ اپنی اپنی قوموں اور اپنی اپنی امتوں کے امام ہیں، مگر جو آگے کھڑے ہیں وہ ان اماموں کے بھی امام ہیں۔ یہ سب اپنی اپنی قوموں کے نبی ہیں، جو آگے کھڑے ہیں وہ نبیوں کے بھی امام اور نبیوں کے بھی نبی اور پیغمبروں کے بھی پیغمبر اور رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ تو آپ سارے رسولوں کے نبی، آپ سارے رسولوں کے رسول اور سارے نبیوں کے نبی۔ یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4۔ اب 5ویں اور آخری، حضور سے پہلے جتنے نبی اور پیغمبر آئے وہ بڑی شان والے تھے، شان رسالت نبوت والے، لیکن ان کے بعد نبی آتا تھا، ہر ایک کے بعد کوئی نہ کوئی پیغمبر آتا تھا۔ جب حضور آئے تو اس شان کے ساتھ آئے کہ آپ کے سر مبارک پر اللہ نے صرف نبوت اور رسالت کا تاج نہیں سجایا، ختم نبوت کا تاج بھی سجایا۔ آپ آخری نبی، اور کوئی آپ سے پہلے آخری نبی بن کر نہیں آیا، آخری پیغمبر بن کر نہیں آیا، آپ آئے اور فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے اوپر نبوت مکمل ہو گئی ہے، تکمیل نبوت ہو گیا ہے۔ تو حضور سارے انسانوں کے نبی، حضور سارے زمانوں کے نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات کے نبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی، حضور علیہ السلام تمام نبیوں سے آخری نبی اور پیغمبر۔ یہ آپ کی شان، یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ آپ کا امتیاز ہے کہ اللہ نے آپ کو سب سے آخری نبی بنا۔ میں ایک دن مدینہ پاک میں تھا، مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھ کر غالباً رمضان کا مہینہ تھا، نکلا، اللہ آپ کو مجھے بار بار لے جائے۔ تو میں نے دیکھا تا حد نگاہ انسان ہی انسان ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، مرد عورتیں بڑی تعداد میں جا رہے۔ تو میرے دل میں اللہ نے اس وقت ایک بات ڈالی، میں نے کہا دنیا میں ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں ہر نبی نے ایک مسجد بنائی، ہر نبی نے بنائی، اور یہ مسجد حضور علیہ السلام نے بنائی ہے، خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، صحابہ نے بنائی ہے، تو ہر نبی نے بنائی ہے۔ لیکن آج دنیا میں کتنے نبی اور پیغمبر ایسے ہیں جن کی بنائی ہوئی مسجدوں کا پتہ ہی نہیں ہے، مگر حضور کی مسجد کا پتہ ہی نہیں ہے، ہر وقت اس میں ہزاروں لاکھوں انسان جمع رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی مسجد کا پتہ بھی ہے، ہر وقت لاکھوں انسان ہیں، کتنے لوگ جا رہے ہیں، کیوں؟ جس پیغمبر کی نبوت نے قیامت تک رہنا تھا، اللہ نے اس کی بنائی ہوئی مسجد کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ پھر حضور علیہ السلام کا یہاں روضہ مبارک بھی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی پیغمبر آئے سب کسی نہ کسی زمین میں دفن ہوئے، مگر آج پتہ ہی نہیں کون سا پیغمبر کہاں دفن ہے، اور اگر پتہ بھی ہے 100% یقینی نہیں ہے۔ میں عراق گیا، بغداد کے قبرستان میں گیا، میزبانوں نے کہا اس قبر پر فاتحہ پڑھ لو، کیوں؟ کہا یہ ایک پیغمبر یوشع بن نون علیہ السلام کی قبر ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے جب حضرت خضر کی طرف وہ گئے، تو آپ یہ ان کی قبر ہے، آپ یہاں بھی دعا کر لیں۔
میں نے وہاں فاتحہ پڑھی. عراق کے بعد کویت سے ہوتے ہوئے اردن جورڈن گیا, اس کے شہر عمان گیا, حکومت کا مہمان تھا, وہ ہمیں زیارتوں پر لے کر گئے. علماء کا وفد تھا, 10 علماء تھے. ہمیں قبرستان میں لے گئے, کہا یہاں پر آپ فاتحہ پڑھ لیں, یہ ایک پیغمبر کی قبر ہے. ہم نے کہا کس نبی کی؟ کہا یوشع بن نون علیہ السلام کی. ہم نے کہا ہم تو اسی سفر میں بغداد میں ان کی قبر پر حاضری دے کر آئے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ یہاں ہے, تو یہ یہاں دفن ہے یا وہاں دفن ہے؟ انہوں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں ہے, کچھ کہتے ہیں وہاں ہے. تو شک ہو گیا نا, یقین تو نہ رہا, جب کہ ہم آمنہ کا لال کہاں سو رہے ہیں, کہاں آرام کر رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس کو پتا ہے وہ بتا دے کہاں ہے. اونچی آواز سے. مدینہ پاک میں گنبد خضرا کے مکی ہیں. کیوں؟ اللہ نے جس پیغمبر کی نبوت کو قیامت تک رکھنا تھا, اللہ نے اس کی قبر مبارک کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. قرآن کو بھی محفوظ کیا, حضور کی مسجد کو بھی محفوظ کیا, آپ کی قبر مبارک کو بھی محفوظ کیا, حضور علیہ السلام کی پوری زندگی کو بھی محفوظ کیا, حضور کے ہر بول کو محفوظ کیا, یہاں تک محفوظ کیا. صحابہ نے امت کو بتایا حضور کب مسکرائے تھے, کیسے مسکرائے تھے, کون کس کی مسکراہٹ کو محفوظ کرتا ہے, یاد کرتا ہے. حضور کب روئے, کتنا روئے, کس موقع پر روئے, آپ کے رونے اور مسکرانے کی کیفیتیں بھی صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو قیامت تک کے لیے بتا دی ہیں. یہ آپ کی ختم نبوت ہے. تو میرے دوستوں, اس ختم نبوت پر اپنا ایمان اور یقین رکھو. اور ختم نبوت صرف یہ نہیں ہے کہ تم حضور علیہ السلام کو آخری نبی اور پیغمبر مان لو, ختم نبوت کا عقیدہ پورا ٹھیک ہو گیا. نہیں, اس کا دوسرا حصہ بھی ہے. پہلا حصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی اور پیغمبر ہیں, اور آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. یہ عقیدے کا پہلا حصہ ہے. اگلا حصہ یہ ہے کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا, وہ دجال ہوگا, وہ جھوٹا ہوگا, وہ کافر ہوگا, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. صرف پہلا حصہ نہیں کہ میں حضور کا آخری نبی مانتا ہوں, بلکہ بعد میں جو دعویٰ کرا اس کو جھوٹا کہنا بھی ضروری ہے, اس کو کافر کہنا بھی ضروری ہے, اس کو دجال کہنا بھی ضروری ہے. ورنہ میرا اور آپ کا ختم نبوت پر ایمان پورا نہیں ہوگا, ادھورا ہوگا. صرف حضور آخری نبی یہ بات کافی نہیں ہے. یہ بات بھی ہمارے ایک دوست عالم نے بتایا, کہا میں لاہور میں ایک شخص کا نکاح پڑھانے لگا, وہ عالم تھے. تو کہتے میں گیا تھا اپنے ایک دوست عالم کو ملنے, تو ان کی مسجد میں میں نے نماز پڑھی, وہاں رکا تو اتنے میں چند لوگ آ گئے. انہوں نے کہا مولوی صاحب ہمارے اس بچے کا نکاح پڑھا دیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا حضرت آپ بڑے ہیں, آپ پڑھا دیں. تو کہنے لگے, میں نے کہا میں پہلے اس سے یہ پوچھوں گا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, ختم نبوت پر ایمان ہے یا نہیں. تو دلہا سے پوچھا, ہاں بھائی ختم نبوت پر ایمان ہے؟ انہوں نے کہا ہے. حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں, آخری پیغمبر ہیں؟ اس نے کہا بالکل, حضور آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں, میں ختم نبوت پر ایمان لاتا ہوں. تو ان کو شک پڑ گیا کہ یہ ہو سکتا ہے مرزائی اور قادیانی نہ ہو. بعض لوگ صاحب کشف ہوتے ہیں, اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے, ایسی نور بصیرت اللہ ان کو عطا کرتے ہیں. تو ان کو شک سا پڑ گیا. انہوں نے کہا مرزا غلام محمد قادیانی کو دجال, کذاب, کافر مانتے ہو؟ یہ چپ ہو گئے, اس پر نہیں بولا. تو انہوں نے لڑکی کے باپ کو کہا یہ مجھے قادیانی لگتا ہے, یہ مجھے مرزائی لگتا ہے, جاؤ تحقیق کرو, اپنی بیٹی کسی کافر کو مت دو, میں نکاح نہیں پڑھاتا. وہ لڑکی کا باپ کہنے لگا حضرت ہم تو نہیں جانتے کہ یہ مرزائی ہیں. کہا مجھے شک, اس نے یہ تو کہا حضور آخری نبی ہیں, یہ نہیں کہا کہ مرزا جھوٹا ہے, کذاب ہے, کافر ہے. وہ اس نے تحقیق کی, جب تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ واقعی وہ قادیانی. وہ آیا, اس مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری بیٹی کو بچا لیا ایک کافر کے نکاح کے پاس جانے سے. تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں, بلکہ جو بعد میں جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کو. بعض لوگ ایسے ہوتے, میرے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ جن کا تذکرہ ہوا, امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور ہمارے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت آپس میں گہرا قلبی تعلق تھا, ہمیں یہ وراثت میں ملا ہے.
اس لیے ان حضرات کا ہم پر حق شفا ہے، ہمارا ان پر حق شفا ہے۔ یہ ہمیں حکم کریں گے، ہم تعمیل کریں گے۔ میں ایک دفعہ گیا حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ شاہ جی کے بڑے بیٹے تھے، حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے سید عطاء المنعم شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور ہوئے ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ دوسرے بیٹے تھے حضرت مولانا سید عطاء المحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے بیٹے تھے حضرت مولانا سید عطاء المؤمن بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے بیٹے تھے پیر جی حضرت مولانا سید عطاء المحمن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چاروں نے خیر المدارس میں پڑھا ہے۔ شاہ جی نے یہ چاروں بیٹے دادا جی کے حوالے کیے۔ حضرت قاری احمد رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن حفظ کیا، خیر المدارس میں پڑھا۔ تو میں ایک مرتبہ حضرت شاہ جی کو مولانا سید عطاء المنعم شاہ صاحب بخاری خیر المدارس کے جلسے کی دعوت دینے گیا۔ میں نے کہا حضرت فلاں تاریخیں رکھی ہیں تو جلسے کی دعوت دینے آیا ہوں۔ گھر میں بیٹھے تھے اور وہ صحن میں بیٹھے تھے، اخبار پڑھ رہے تھے، اور سردیوں کا زمانہ تھا، دھوپ کی وجہ سے وہ صحن میں بیٹھے تھے۔ پہلے مجھے کہا حنیف تجھے اخبار پڑھنا آتا ہے؟ میں نے کہا نہیں حضرت۔ کہا میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے اخبار پڑھنا سکھایا۔ میں طلباء کو بتایا کرتا ہوں کہ میں نے اخبار پڑھنا سیکھا ہے حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ جی کے بڑے بیٹوں سے۔ انہوں نے مجھے کہا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تمام صفحے اکٹھے کرو، پورا اخبار اکٹھا کرو، ان کو صفحے وار ترتیب سے رکھو، پہلا صفحہ پہلے، دوسرا بعد میں، تیسرا اس کے بعد، چوتھا۔ پھر اس کے بعد جو پہلا صفحہ پڑھو تو اس کا جو بقیہ ہو وہ بقیہ پڑھو، اس طرح اخبار پڑھو۔ مجھے سکھایا انہوں نے۔ میں نے کہا حضرت ہمارا جلسہ ہے خیر المدارس کا، اس کی دعوت دینے آئے ہو۔ تو مجھے کہا حنیف مجھے خیر المدارس کے جلسے کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، میرے استاد کا مدرسہ ہے، تو مجھے پتہ چل جائے کہ جلسہ ہو رہا ہے، تم دعوت دو یا نہ دو، میں خود بخود آ جاؤں۔ میرے لیے اطلاع کافی ہے، اور وہ کہیں سے ہو جائے، مجھے دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ان کا گھر ہے، اور ہمارے دادا جان اور شاہ جی کا بہت گہرا تعلق تھا۔ اور ہمارے ایک دفعہ شاہ جی تشریف لائے، فرمایا مدرسوں میں قرآن کا پورا ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا، چند پاروں کا پڑھایا جاتا ہے، مشہور صورتوں کا، تو قرآن تو اصل ہے، تو پورے قرآن کا ترجمہ مدرسوں میں ہونا چاہیے۔ دادا جی نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ دادا جی نے خیر المدارس میں، اور پھر وفاق بن گیا تو پورے پاکستان کے مدرسوں میں قرآن کریم کا جو پورا ترجمہ پڑھایا جانے لگا، یہ شاہ جی کے مشورے کی برکت سے پڑھایا جا رہا ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو میرے دادا حضرت مولانا خیر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں عالم باعمل بھی اور بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے۔ ایبٹ آباد جایا کرتے تھے گرمیوں میں، وہاں دادا جان کے ایک مرید تھے، کچھ وقت دادا جی ان کے ہاں ٹھہرا کرتے تھے، انہوں نے اپنی کوٹھی وقف کی ہوئی تھی، متعلقین شاگرد مریدین جمع ہو جاتے تھے، دادا جان چند دن وہاں گرمیوں میں ایبٹ آباد ان کے ہاں گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، سی ایم ایچ میں داخل ہو گئے۔ ہم نے بچپن میں سب سے پہلے اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد شریف صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملتان سے باہر لمبا سفر جو کیا وہ ایبٹ آباد کا کیا۔ یہاں سے چناب ایکسپریس پر راولپنڈی تک گئے، وہاں سے بس پر ہم ایبٹ آباد گئے۔ سی ایم ایچ میں دادا جان داخل تھے، وہاں بیمار پرسی کے لیے میرے والد مرحوم گئے تو مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ وہاں پر دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کے گردوں کا مسئلہ تھا، تو جو دادا جان کے مرید تھے وہ صاحب حیثیت تھے، علاقے میں کافی بڑا ان کا نام تھا، بڑے آدمیوں میں سے تھے۔ تو ایک ڈاکٹر تھا، جو ڈاکٹر بڑا مشہور ڈاکٹر تھا گردوں کا، اس کو منت کر کے انہوں نے وقت لیا اور ان کو کہا کہ آپ سی ایم ایچ میں آ کے ہمارے حضرت مولانا خیر محمد صاحب کو دیکھ لیں۔ اس نے کہا نہیں یہاں لے آؤ مریض کو، میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں ان کی کیفیت ایسی ہے، پھر وہ بڑے ہیں، آپ مہربانی کریں۔ کئی دن منتیں کی، وہ ڈاکٹر بڑا تھا، مان گیا۔ وہ آیا اور آ کر اس نے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کی جب نبض دیکھنا شروع کی تو دادا جان نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے پھر دادا جی کا ہاتھ پکڑا، پھر پیچھے کر لیا۔ دایاں ہو بایاں ہو، جو ہاتھ وہ پکڑے دادا جی پیچھے کر لیں۔ خیر اس نے تھوڑا بہت جو دیکھ لیا وہ اپنی رائے اور نسخہ لکھ کر دے کے چلا گیا۔ تو جو دادا جی کے میزبان تھے انہوں نے کہا حضرت میں بڑی منت کے ساتھ کئی دنوں کی محنت کے بعد اس کو لے کر آیا، آپ نے اتنی بے رخی اور بے نیازی کا مظاہرہ کیا، آپ نے نبض بھی نہیں دکھائی اس کو۔
ہاتھ بھی نہیں دکھایا، تو کیا وجہ تھی؟ آپ نے کیوں نہیں اپنی نبض اس کو دکھائی؟ دادائی نے فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں دکھائی کہ میرے دل میں یہ آیا کہ یہ قادیانی ہے، یہ مرزائی، اس لیے میں نے اس کو اپنی نبض نہیں دکھائی۔ اب وہ کہتا ہے حضرت ہم سارا ایبٹ آباد جانتا ہے اس کو، یہ قادیانی نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہے۔ دادائی نے کہا نہیں، میرا دل میں نہیں مانتا، میرے دل میں کھٹک آئی کہ یہ قادیانی ہے، آپ تحقیق کرو۔ وہ کہتے ہیں ہم تحقیق کرنے لگے، پیچھے پتہ کہ اس کا گاؤں کون سا ہے، خاندان کون سا ہے، وہاں گئے، معلومات کی، واقعتاً تحقیق کرنے سے پتہ چلا یہ قادیانی ہے، یہ مرزائی ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو مرزائی کو اپنی نبض بھی نہیں دکھاتے، جو اس سے علاج بھی گوارا نہیں کرتے۔ کچھ اللہ کے محبوب اور مطلوب بندے بھی ہوتے ہیں، محبوب بھی ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ختم نبوت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ حضور کو آخری نبی مان، بلکہ جھوٹے کو جھوٹا بھی کہو، بعد میں جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اس کو کذاب بھی کہو، کافر بھی کہو، دار اسلام سے خارج بھی کہو۔ میں ایک مرتبہ یہاں کینٹ میں گیا، یہاں کینٹ میں ایک آنکھوں کے ڈاکٹر تھے، آئی اسپیشلسٹ تھے، ڈاکٹر منظور صاحب، فوت ہو گئے مرحوم اللہ ان کی بخشش فرمائے، ساہیوال کے تھے، اور وہ ہمارے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب زراعتی فارم والے رحمۃ اللہ علیہ ان کے غالباً خاندان میں سے تھے۔ ان کا خاندان مولویوں کا خاندان تھا۔ ڈاکٹر منظور صاحب مرحوم کا ہمارے والد اور دادا سے بھی تعلق تھا۔ میں اکثر جب اپنی آنکھیں چیک کرانی ہوتی تو انہی کے پاس جاتا تھا، وہ آئی اسپیشلسٹ تھے، کینٹ میں ان کا کلینک تھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا، عصر کے بعد کا وقت تھا، تو مجھے کہنے لگے حنیف یہ میرے ساتھ والا جو کلینک ہے یہ قادیانی ڈاکٹر کا ہے، میں نے کرائے پر یہ جگہ لی ہوئی ہے، میری اپنی نہیں ہے، تو ساتھ والی اس نے کرائے پر لی ہوئی ہے، مگر یہ مرزائی اور قادیانی اور وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے، مجھے آ کر مرزے کی باتیں کرتا ہے اور اپنی کتابیں بھی دیتا ہے، تو کیا میں اس کی کتابیں لے لیا کروں، پڑھ لیا کروں؟ میں نے کہا بالکل نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ اسٹڈی تو کرنی چاہیے، پڑھنا تو چاہیے۔ میں نے کہا پہلے آپ نے اسلام پڑھ لیا ہے، پہلے آپ نے ختم نبوت پڑھ لی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مرزائیت اور قادیانیت ہے کیا فتنہ؟ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ یہ صحیح کہہ رہے تھے میرے عزیز مولانا تعلیم النان صاحب، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، اور فتنہ بھی سب سے خطرناک فتنہ میں سے فتنہ ہے، بدترین فتنہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ پہلے ختم نبوت پڑھیں اور ان کے رد میں جو کتابیں وہ پڑھیں، پہلے پورا اسلام پڑھیں، پھر اگر پڑھنا ہوگا تو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ جو باتیں اس میں کہیں گئی ہیں وہ ثابت ہو رہی ہیں اور یہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ ورنہ آپ نہ پڑھیں اس لٹریچر کو، آپ عالم تو ہے نہیں، گمراہ ہو جائیں گے، واپس کر دیں، اور بہتر یہ ہے کہ ہاتھ بھی نہ لگائیں اس کو۔ وہ چونکہ ڈاکٹر تھے اس لیے مجھے ذرا تھوڑا حکمت کے ساتھ بات کرنی تھی۔ مجھے کہنے لگا، ایک دن یہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہم مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے، مجدد مانتے، اور اگر ہم نے مرزے کو مجدد مان لیا تو کون سا کفر ہو گیا؟ تم بھی تو بہت سے مجدد مانتے ہو، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو تم مجدد الفسانی کہتے ہو، تم حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد کہتے ہو، تو اگر تم کسی کو مجدد مان لو تو تم مسلمان، اور ہم اگر مرزا غلام احمد لعنتی کو مجدد مان لیں تو ہم کافر، ہم نبی نہیں مانتے، ہم مجدد مانتے۔ تو یہ بات اس نے ڈاکٹر منظور صاحب مرحوم نے، اب تو چونکہ وہ فوت ہو گئے اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں، مجھ سے کہی، بہت پرانی بات ہے، 25-30 سال پرانی بات ہوگی۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب آپ اس سے یہ پوچھیے گا، اور آپ کو بھی میں اس کا جواب سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہم جن کو مجدد مانتے ہیں انہوں نے اپنے مجدد ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا کہ جائے کہ نبی ہونے کا وہ بات کرتے، وہ نہیں کہتے کہ ہم مجدد ہیں۔ مجدد ہوتا ہے جو اصلاح کرتا ہے، جو بتاتا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں مجدد آئیں گے، ہر 100 سال پر آئیں گے، ہر 100 سال کے بعد اللہ میری امت میں ایک مجدد پیدا کرے گا کہ 100 سال کے عرصے میں جو باطل کو حق کے ساتھ کسی نے ملا دیا ہوگا، غلط کو صحیح کے ساتھ ملا دیا ہوگا، جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا دیا ہوگا، وہ آ کر الگ الگ کرے گا اور وہ بتائے گا یہ
سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، میری امت کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اللہ میری امت میں قیامت تک ہر 100 سال جب صدی پوری ہوگی ایک مجدد پیدا کرے گا۔ ہم جن کو مجدد مانتے اور کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مجدد نہیں کہا، یہ تو لوگوں نے ان کے کارنامے دیکھ کر ان کو مجدد کا لقب اور نام دے دیا، انہوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ مرزائی اگر مرزا غلام احمد کو مجدد کہتے ہیں، پہلے تو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ صرف مجدد نہیں بلکہ اس کو مسیح موعود بھی مانتے ہیں، اس کو نعوذ باللہ نبی بھی مانتے ہیں۔ اور اگر ان کے آپ کے بقول یہ صرف مجدد مانتے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جس کو یہ مجدد مانتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ نبی کہتا ہے۔ تو ایسا شخص جو اپنے آپ کو نبی کہے اس کو مجدد ماننا کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ مجدد تو کیا اس کو مسلمان ماننا بھی جائز نہیں ہے، اس کو تو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا۔ اس لیے آپ کو آئندہ یہ دھوکہ نہ دے کہ ہم اس کو مجدد، آپ اس کو کہیں جس کو تم مجدد مانتے ہو وہ اپنے بارے میں کیا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے بارے میں کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو جو اپنے بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے آپ سب بولو سارے وہ مجدد یا وہ کوئی اور مصلح ہو سکتا ہے یا وہ کذاب اور دجال ہوگا؟ بلند آواز سے کہو وہ کذاب اور دجال ہوگا۔ اس لیے یہ اس طرح پر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میں نے اس دن ختم نبوت چوک کے افتتاحی تقریب میں بھی کہا تھا، جو پہلے چنگی نمبر 14 چوک کہلا تاجروں کی تقریب میں، کہ اصل میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی دعوت لے کر اٹھیں اور ہم یہ قادیانیوں مرزائیوں کو سمجھائیں اور ان تک حضور کی ختم نبوت پہنچائیں۔ ہم اپنی کوشش کریں۔ اور میرے عزیز نے بالکل درست کہا، ایک بھی اگر ہم نے مرزائی اور قادیانی کافر کو مسلمان کر لیا اور حضور کے ساتھ جوڑ دیا، ایسا نبی اور پیغمبر جو سارے انسانوں کے نبی، جو سارے زمانوں کے نبی، جو ساری مخلوقات کے نبی، جو سارے نبیوں کے نبی، جو نبیوں کے آخری نبی، جب ان کو اللہ نے ہمیں رشتہ اور نسبت اور کلمہ عطا کیا ہے تو کیا یہ رشتہ اور نسبت ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت نہیں؟ یہ تو سب سے بڑی سعادت ہے۔ اس لیے ہم حضور کے قدموں سے جوڑنے کے لیے جو دور چلے گئے، جو قادیانی ہو گئے، ہم ان کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں۔ ایک کافر کو بھی اگر ہم نے مسلمان کر لیا، کہ ایک مرزائی کو بھی مسلمان کر لیا، یہ ہماری نجات کے لیے اور بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ اس لیے اس کی کوشش کرو، اس کی محنت کرو، اور ان مرزائیوں کو بھی قادیانیوں کو بھی کوشش کرو کہ وہ ختم جھوٹے سے رشتہ چھوڑیں اور سچے سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ختم نبوت کے عقیدے کا پاسبان بنائے، اس کا نگہبان بنائے، اسی پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اسی پر ہمارا جینا ہو، اسی پر ہمارا مرنا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میں نے اس دن بھی اعلان کیا تھا، آج بھی آپ نے اعلان سنا۔ ایک تو کل جو ریلی ہے بعد نماز جمعہ دار بنی ہاشم سے، اس میں شریک ہوں، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت سے محبت کا عملی ثبوت دیں، اور 11-12 ربیع الاول کو چناب نگر میں جو ہر سال سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے اس کو کامیاب بنائیں۔ پہلے اگر 3 بسیں جاتی ہیں تو اب 6 جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کو برکتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔